بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غذا اور صحت، نقلی بھوک اور خدا سے شکایت۔ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارا جسمانی نظام اس طرح بنایا ہے کہ ہم دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں تو ہمارے جسم کی بافتوں میں مسلسل محنت کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تب ہمارا معدہ ہم سے غذا طلب کرتا ہے جس کا نام بھوک ہے، اور اس وقت جو غذا ہم اس میں بھرتے ہیں وہ اس کو کوٹ پیس کر ملیدہ کر کے ہمارے جسم کے اندر آنتوں میں بھیجتا ہے، اور ہماری جو آنتیں ہوتی ہیں وہ اس میں سے طاقت اور ہماری جو انرجی ہے وہ نکالتی ہیں۔ پھر یہ انرجی ہمارے جسم کو ملتی ہے اور اس میں جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ ایک مقرر وقت کے بعد خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے خدا کا سسٹم، اور یہ خدا کی بنائی ہوئی ایک عادت ہے جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے اور اس کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے اس کی مرمت کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو اس کے جسم کی جتنی بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ اس رات کی نیند کے وقت پوری ہوتی ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی رات جو ہے وہ انسان کو دنیا و مافیہ سے بے خبر کر کے 6 یا 8 گھنٹے تک برابر ہمارے جسم کے کل پرزوں کی مرمت کرتی رہتی ہے جنہیں دن کی محنت شاقہ نے گھس دیا تھا۔ یہ تو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کا نظام، لیکن ہماری تہذیب اور تمدن نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہم محنت بالکل نہ کریں، بھوک لگے بغیر دوائیوں، چٹنیوں، اچاروں اور چورنوں کے ذریعے زبردستی کچھ بھوک پیدا کر کے معدے کو اتنا بھر دیں کھانے سے کہ وہ بعد میں تکلیف محسوس کرنے لگے، مگر خوش ذائقہ اور لذیذ کھانے ہماری زبان کو لگ جائیں تو پھر اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے چونکہ جسم نے محنت نہیں کی ہوتی اور غذا جسم کے اندر پہنچ چکی ہوتی ہے، لہٰذا اندر پڑی رہتی سڑتی رہتی ہے، اور اس سے جو بدبو اور گیس پیدا ہوتی ہے وہ خون میں شامل ہو کر اس کو زہریلا بنا دیتی ہے، اور جسے یورک ایسڈ کہتے ہیں، اور ہمارے خون اور جوڑوں میں جمع ہوتا رہتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد عضلات کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں، اتنا درد مند بنا دیتا ہے کہ ہم بستر پر پڑ جاتے ہیں اور اس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نام ہم گٹھیا رکھ دیتے ہیں اور پڑے بستر پر خدا سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل عام طور پر لوگ کھانے کے ہیلے سے جتنی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں یا ستیہ ناش کرتے ہیں ان کے 1/3 حصے سے بھی ان کا کام بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ یہی نہیں، کھانے کی چیزوں کی مقدار میں جتنی کمی ہوگی بیماریوں کی مقدار میں بھی اتنی ہی کمی ہوگی، لہٰذا جسم پر 4 طرح کے برے اثرات پڑتے ہیں زیادہ کھانے سے۔ زیادہ کھانے سے جسم میں پہلے سے جو نیا یا پرانا کوئی مرض ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے خون گندا اور زہریلا ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے ہمارے جسم کے نروس سسٹم پر بہت بوجھ پڑتا ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ فاضل مادوں کو خارج کرنے میں لگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے جسم کی طاقت نہیں بڑھتی اور وہ کمزور رہتا ہے۔ نمبر 4، غیر ہضم شدہ غذا کا جو مضر حصہ ہوتا ہے وہ اندر پڑا گل سڑ جاتا ہے اور اس میں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ ہمارے دماغ اور پیٹ میں پھیلتے ہیں جس سے ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانے کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ بے اعتدالیاں شامل کر لی ہیں، اور یہ ایک غلط خیال کیا جاتا ہے
کہ ہم جتنا زیادہ کھائیں گے ہمارے جسم کو اتنی ہی زیادہ طاقت اور قوت ملے گی، اور اس کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے لیے قوت کا باعث بنتا ہے۔ ہم اس بات پر غور کیے بغیر کہ اس وقت ہمیں غذا کی ضرورت ہے کہ نہیں، کم از کم دن میں 3 یا 4 بار خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں، اور اسی غلط خیالی میں ہم لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے جسم اتنا ہی زیادہ صحت مند ہوگا۔ اگر ہم ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو اس سے ہمارا جسم کا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا، اور ہمارے سر میں درد ہونے لگے گا، اور ہم چل پھر نہیں سکیں گے۔ اگر ہم اپنے جسم کو 5 بار کھانے کی عادت ڈال دیں تو وہ ہم سے 5 بار ہی کھانا طلب کرے گا، اور ہمیں بھوک محسوس نہ بھی ہوگی تو وہ جھوٹی بھوک پیدا کر کے ہمیں کھانے پر راغب کرے گا۔ اگر ہم اس سے جان چھڑانا چاہیں تو بھی ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکیں گے، کیونکہ ہم اس جھوٹی بھوک کے غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ اس غلامی سے بچنے کے صرف یہی تدبیر ہے کہ آپ اپنے دل کو مضبوط کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ جھوٹی بھوک کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اسی وقت کھائیں گے جب آپ کو سچی بھوک لگی ہوگی۔ جب آپ سے یہ بات سمجھ آ جائے گی اور آپ اس بات کو سمجھ کر اس پر قائم ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی جھوٹی بھوک کے وقت کھانا نہیں کھائیں گے، اور اس بھوک کی غلامی سے بچتے رہیں گے۔ بے شک آپ کے سامنے آپ کے آگے کتنا ہی اچھا کھانا کیوں نہ ہو، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی اپنا ہم خیال بنائیں اور کم کھانے کے فائدے سمجھائیں۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ کچھ لوگ ہمیشہ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ میں بہت اچھا کھاتا ہوں لیکن لذت نہیں آتی، اور آج کل تو بالکل کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کے حقیقی لطف سے بہرامند نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے ہمیشہ بغیر بھوک کے کھایا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کی صحت ہر لحاظ سے اچھی ہوتی ہے جس نے ہمیشہ حقیقی بھوک کے وقت کھایا ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ پوری رغبت سے کھاتا ہے، اور اسے اسی طرح مزہ اور لطف آتا ہے جس طرح وہ پہلے لقمے میں لذت محسوس کرتا ہے، آخر تک وہ پورے کھانے کو ایسے ہی محسوس کرے گا۔ یہ اس کے صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ طرح طرح کے مسالے، چٹنیوں، اچاروں کی ضرورت ان لوگوں کو پڑتی ہے جن کی قوت ہاضمہ تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ جن کا ہاضمہ درست ہے ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ ہمیشہ سادہ اور بالکل جو عام کھانا ہوتا ہے اس کو بھی بہت مزے سے اور لطف سے کھاتے ہیں۔ جب وہ اس کو صحیح رغبت سے کھاتے ہیں تو پھر وہ اس کے جسم کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور اس کا جو ہر کھانے کا لقمہ ہوتا ہے اس کے لیے امرت بن جاتا ہے، اور اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ یہ بات سمجھدار لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں۔